السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 65 ہے۔ یہ کوئی حرکت تھی کرنے والی؟ سہراب لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں بنفشہ کی آواز پڑی۔ وہ آمنہ کے ساتھ برتن رکھوا رہی تھی۔ اسلان سلیب کے ساتھ کمر جوڑے کھڑا تھا، گردن جھکی تھی اور وہ جوتے سے فرش مسل رہا تھا۔ برتن رکھتی عورت اسے ڈپٹ رہی تھی۔ یہ کوٹ آیا تھا مجھے پک کرنے اور ضمیر سامنے سے گزرا تو اس کو آنکھیں دکھا کر آیا ہے۔ حد ہوتی ہے یار۔ اس نے آمنہ کو بھی بتایا۔ اسلان نے سابقہ شرافت سے سر جھکائے رکھا۔ پہلے اس نے مجھے دیکھ کر بری شکل بنائی، اب میں اس کو سلامی تو دے نہیں سکتا۔ پھر بھی اسلان، اب اگر تم دوبارہ مجھے ماضی کے انات کی وجہ سے کسی سے لڑتے جھگڑتے نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے تنبیہ کی۔ اوکے، وہ بے حد اطمینان سے بول کر ہٹ گیا۔ بنفشہ اب بھی آمنہ سے کچھ کہہ رہی تھی، البتہ سہراب اپنی جگہ متحیر تھا۔ اس کا بھتیجا شرافت کی اعلیٰ حدود کو کب سے چھونے لگا، اسے سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ اپنے کمرے تک گیا، دراز الٹ پلٹ کر کوئی شے برآمد کی، اسے سینے والی جیب میں رکھتا وہ اسلان کے کمرے میں آیا۔ نوک کرنے کی زحمت اس نے نہیں کی، وہ تو شرٹ بدل رہا تھا۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نوک تو کرنا تھا یار۔ اس نے آگے آ کر دروازہ بند کیا۔ سہراب نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیا کیا ہے؟ تمہیں تو نہلایا بھی میں نے ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جلدی جلدی شرٹ پہننے لگا۔ سہراب اس کے پلنگ کے کونے پر ٹک گیا۔ آرا سے کچھ بات کرنی تھی، سہراب نے آغاز کیا۔ ان دونوں کے درمیان اب گھر کے مسائل، خرچہ، سودا سلب، دن کی مصروفیات کی باتیں اپنی آپ جگہ بنانے لگی تھیں۔ بہت وقت بعد ان کے درمیان کا خلا پر ہو رہا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کے پیپر ہیں، نہیں دے گی تو سیمسٹر دہرانا پڑے گا۔ دینے والی حالت ہی نہیں، اسلان کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ میں آج پہلے ہی اسے ایک چیز کے لیے منع کر آیا ہوں، اب دوبارہ کیا کہوں؟ عالم سے کہوں؟ خدا کے لیے آپ عالم کو کچھ مت کہیں، وہ اسے ایسی پٹیاں پڑھائے گا کہ آرا اگلے 4 سال کوئی پیپر دینے کو راضی نہیں ہوگی۔ پھر وہ دونوں سوچ میں پڑے جب اسلان بولا، ایک عورت ہی دوسری عورت کو سمجھ سکتی ہے۔ اب میں جنس بدلنے سے تو رہا، کافی وقت سے یہ اپنی فیورٹ جگہ بھی تو نہیں گئی، مانجھی پور بھیج دیں۔ یہ مشورہ سہراب کو معقول لگا۔ مائی سہائی سے وہ یوں بھی مل چکا تھا، اچھی نرم مزاج خاتون تھی۔ سہراب کو لگا وہ ان پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ کسی سوچ کے تحت اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسلان کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ سہراب باقاعدہ ٹھٹک گیا۔ کچھ بھی اختیار یاد آیا اور اسی یاد کے تحت اس نے مٹھی بھینچ لی۔ کاش وہ شاہویر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کر لیا، وہ تمہیں جاب دینے کو تیار ہے۔ اسلان اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ واقعی؟ جاب کیا ہے؟ یہ وہی بتائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس جیسا استاد کسی کسی کو ملتا ہے۔ وہ جس کا شاگرد ہے نا، وہ آدمی فرشتہ صفت تھا، کیا کیا گر سکھا گیا۔ اور جس کے پاس مجھے جاب مل رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ سہراب مسکرایا۔ کم از کم میں اسے فرشتہ صفت نہیں کہہ سکتا، شیطان ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ درمیان میں کچھ، انسانوں کے اگر رنگ ہوتے تو وہ سرمئی ہوتا۔ میں ملا ہوں اس سے؟ نہیں، ملے ہوتے تو نہ بھولتے، جو اس سے ملتا ہے وہ اسے نہیں بھولتا۔ سہراب نے کچھ سوچ کر کہا، خیر اب کچھ دنوں میں تم اس سے ملو گے، وہ اسی شہر میں ہے، وہ تمہیں جوائننگ لیٹر دے گا، تم وہی لیٹر لے کر جاؤ گے اور بنفشہ سے شادی کا پوچھو گے۔ اسلان نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلایا۔ جب تک آپ کہو گے میں ایسا نہیں کروں گا، میں اسے تب پروپوز کروں گا جب میرا دل چاہے گا۔ کیا تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ سہراب نے غور سے اسے دیکھا۔ چاہتا ہوں، لیکن آپ کے کہنے پر اس کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ وہ رکا، ہاتھ باہم جوڑے اور سہراب کو دیکھا۔ مجھے میرا حصہ چاہیے۔ کیڑا حصہ بھائی جان؟ عالمگیر یمن دروازے سے آتا دکھائی دیا، ہاتھ میں کافی کا بھرا ہوا مگ تھا۔ تمہارے ابا حضور اپنا حصہ لے کر فرار ہو گئے تھے۔ کوارٹر کا حصہ؟ اسلان نے 3 لفظوں میں بات سمیٹی۔ میں نہ مانگتا، خود بناتا، لیکن وہ اگر مجھ پر اتنا بھروسہ کر کے بغیر نوکری کے مجھ سے شادی پر راضی ہے تو میں اسے کوئی تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ حرام کا پیسہ بہت ہے، لیکن میں اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ کوارٹر میں میرا اور عالم کا حصہ بھی ہے۔ سہراب نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا؟ مجھ پر بیچ دیں۔ تمہارے انار کے باغات لگے ہیں، پیسے کہاں سے دو گے؟ عالم اسی سلگے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حرام کا پیسہ بہت ہے میرے پاس، لیکن وہ دے کر نہیں خریدوں گا، کیونکہ میں گھر نیک نیتی پر بنانا چاہتا ہوں۔
حلال کما کر دوں گا تب تک آپ دونوں کا قرض دار رہوں گا۔ عالم اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، ایک نظر سہراب کو دیکھا، پھر اسلان کو۔ ہم دونوں کوارٹر تمہیں شادی کا تحفہ دے رہے تھے۔ اس آدمی کے پیٹ میں راز رہ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے اچھا لگا کہ تم پیسے دینا چاہتے ہو۔ اس سے بڑھ کر مجھے یہ اچھا لگا کہ تم بنفشہ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہو۔ وہ گھر تمہارا ہے، ابا اسے شجاع کی بڑی اولاد کے نام کر گئے ہیں، سہراب نے سنجیدگی سے بتایا۔ کاغذات مل جائیں گے تمہیں۔ سارے راز بتانے ضروری تھے؟ کیا تھا جو میں اپنی طرف سے تحفہ بتا کر دیتا؟ عالم چڑ گیا تھا۔ نکاح کا خرچہ کر کے تحفہ دے دینا۔ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں، ولیمہ میری طرف سے۔ سہراب نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اسلان کی طرف بڑھائی، لکڑی کے نقش و نگار والی خوبصورت سی ڈبیا۔ اسلان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ڈبیا لی اور کھولی۔ اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ وہ دھک سے رہ گیا، کئی پل وہ گردن بھی نہ اٹھا سکا۔ اس کے ساتھ بیٹھے عالم کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہیں تھے۔ گفتگو کے سارے عرصے میں پہلی بار سہراب اور عالمگیر کے چہرے پر یکساں تاثر تھا۔ وہ دونوں اس انگوٹھی کو عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے جذبے اسے دیکھ کر اود کر آئے تھے۔ وہ بہت دیر تک چپ رہے۔ یہ اماں کی انگوٹھی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بولے، پھر ساتھ مسکرائے۔ عالم نے بے اختیار آنکھیں رگڑیں اور دوبارہ انگوٹھی کو دیکھنے لگا، حسرت سے، محبت سے۔ اماں نے اپنی وفات سے قبل سارا سونا اس گھر میں لگوا دیا تھا، سوائے اس کے، بس یہ میرے ہاتھ میں رکھی اور کہا۔ سہراب بولتے بولتے رک گیا۔ یہ اس عورت کو دینا جو گھر کی تعمیر جانتی ہو۔ عالم نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس انگوٹھی سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا۔ تھوڑی دیر تک ان تینوں مردوں کے درمیان خاموشی رہی۔ بہت دیر بعد اسلان گہری سانس لیتے ہوئے بولا تھا، یہ آپ دونوں کی ملکیت ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ نہیں، یہ ہماری نہیں ہے، عالم نے اس کی بات کاٹی۔ ہم دونوں کو بہترین عورتیں نصیب ہوئیں، لیکن جو تمہیں ملی وہ واقعی تعمیر کے ہنر کو جانتی ہے۔ یہ تمہاری ہے، اسے دو جس کا حق ہے۔ اسلان نے متذبذب ہو کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھی ان دونوں کی طرح نم تھیں۔ عالم نے اضافہ کیا، جب میں نے شادیاں کی میرے پاس سب تھا، گھر، دولت، عزت، مقام، میرے پاس سب جڑا ہوا تھا۔ جو میرے ساتھ رہیں ان سب نے میرا ساتھ دیا، لیکن جوڑا سب میں نے اکیلے۔ اور جس سے میں نے محبت اور شادی کی، اس کے اور میرے درمیان حالات حائل رہے، جڑنے کے لیے بس تعلق رہا، گھر نہیں۔ وہ گردن جھکا گیا، حلق میں کچھ اٹکا۔ جس سے میں شادی کر رہا ہوں، اس نے مجھے جج نہیں کیا، اس نے مجھے میرے گھر کے لوگوں کے خلاف نہیں کیا۔ وہ عالم کے لیے لڑی، میری بہن کے لیے، اپنے خونی تعلقات سے لڑی، مجھے بغیر پیسوں اور بنا چھت کے قبول کیا۔ اسے یقین ہے ہم مل کر گھر بھی بنا لیں گے۔ وہ وہی ہے، عالم نے وثوق سے کہا۔ وہ جو تعمیر جانتی ہے، اسلان ہلکی آواز میں بولا۔ وہ درست تھا، بنفشہ احسان مخدوم گھر بنانے آئی تھی۔ وہ وہی عورت تھی جسے عالم اور سہراب کی ماں لال یمن لانا چاہتی تھی، جسے ان کے تینوں بیٹے نہ لا سکے، اور وہ دوسری پیڑھی کے ذریعے آ رہی تھی۔ یہ تمہاری ملکیت ہے۔ سہراب نے انگوٹھی اس کی مٹھی میں رکھ کر اس کی مٹھی بند کر دی۔ اس کی سب سے قیمتی شے اب اس کے بیٹے کے پاس تھی۔ اللہ نے تمہارا بخت اونچا لکھا ہے۔ عالم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ تینوں بے حد جذباتی تھے۔ ان تینوں کی آنکھوں میں کوئی پانی سا چمک رہا تھا، اور وہ تینوں اس وقت شکر گزار تھے۔ تینوں کندھے جھکائے ایک ساتھ بیٹھے تھے، اب ہر الزام سے پاک، اب خوش۔ بالآخر زندگی لال یمن کے مردوں پر مہربان ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پر کینولا اب بھی لگا تھا۔ انزائٹی اٹیک سے سنبھلے اسے 4 گھنٹے بیت چکے تھے، اور وہ اس وقت لال یمن کے باہر کھڑا تھا۔ یہ قبول کر لینا کہ اس کا تمام تر روپیہ ڈوب چکا ہے ممکن نہیں تھا۔ وہ دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا، پاگل پن کی حد تک ہذیانی انداز میں۔ دفعتاً اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ شاویر سانس روکے اس آواز کو سنے گیا۔ وہ مر سکتا تھا، اس گھر کے مکین اسے زندہ دفنا سکتے تھے، مگر وہ اب بھی تو مر رہا تھا، زندگی اب بھی تو پاس نہیں تھی۔ دروازہ کھلا اور عالمگیر یمن کا چہرہ دروازے کے فریم میں نظر آیا۔ کوئی سال بھر قبل یہاں اس دروازے پر اسے شاہ زید بنگش کا چہرہ بھی دکھا تھا۔ اس روز وہ تنفر سے اسے جھڑک گیا تھا۔ آج تیر سے اس شخص کو یہیں زندہ جلا دینے کا دل کیا۔ اسلان، مجھے اسلان سے بات کرنی ہے پلیز، وہ تیزی سے بولا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی تم میں گٹس ہیں کہ تم اس کا سامنا کرو، یہاں آؤ اور ہم سے کسی بھی قسم کی درخواست کرو؟
پلیز عالمگیر، پلیز 2 منٹ کے لیے، میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے صرف 2 منٹ چاہیے، مجھے بات کرنے دو۔ آج تو تمہیں میرا اصل نام بھی یاد ہے شاہویر۔ وہ اس کے عقب سے نمودار ہوا، دواؤں کی تھیلی تھامے اب وہ اس کے روبرو تھا۔ چند ماہ قبل کا ڈرا ہوا، سہما ہوا اسلان یہ وہ نہیں تھا، یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ اسلان، وہ آگے آیا، پلیز میرے پیسے مجھے واپس دے دو، تم نہیں جانتے وہ لوگ کون ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے ختم کر دیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم مجھ جیسے نہیں ہو، تم اچھے ہو، تم تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں میں سے ہو، پلیز یہ مت کرو۔ اسلان بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، یہ آنسو، یہ تکلیف، یہ منت، یہ نئی تو نہیں تھی، وہ بھی کرلایا تھا، وہ بھی رویا تھا، اس کی تو کبھی سنی نہیں گئی۔ 1 گولی اور 6 چاقو کے زخم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے بھی ایسا نہیں کرتے شاہویر۔ وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں بولا تو بس اتنا۔ شاہویر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن تھی، وہ صرف 22 سال کی تھی شاہویر۔ لال یمن کے صحن میں وہ دونوں روبرو تھے۔ عالم چپ چاپ ایک جانب کھڑا رہا۔ غلطی ہو گئی اسلان، آئی ایم سو سوری، تم کہو گے تو میں آرا سے بھی معافی مانگ لوں گا، اور اگر کوئی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی میں کر لوں گا، میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ اسلان نے تعصب سے اسے دیکھا، جسے لگتا تھا کچھ بھی غلط کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ میرے مسائل تم سے تھے، لیکن میں نے کبھی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں نے کبھی اسے برے ناموں سے نہیں پکارا، کبھی اس کی عزت پر بات آنے نہیں دی، میں نے مردوں کی دشمنی مردوں تک رکھی، تم گھر کی عورتیں درمیان میں کیوں لائے؟ شاہویر اپنا سینہ مسل رہا تھا، عجیب سی ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ یہ وہ شاہویر نہیں تھا جسے اسلان جانتا تھا، یہ وہ بھی نہیں تھا جس نے 4 سال اسلان پر حکومت کی۔ تم جو کرنا چاہتے ہو بنفشہ کے ساتھ کرو، تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، تم اسے… اسلان مارے تیش کے اسے گردن سے دبوچ گیا۔ اس کا نام نہیں، اس پر کوئی بات نہیں۔ شاہویر تڑپ رہا تھا، اسلان کے مضبوط بازوؤں پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا، مگر وہ کسی غیر مرئی قوت کے تحت اس پر دباؤ بڑھائے ہوئے تھا۔ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ عالم نے بھتیجے کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ اسلان نے ایک جھٹکے سے شاہویر کی گردن آزاد کی، وہ کھانستے ہوئے وہیں کہیں گر گیا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ قابل ترس تھا، پھر بھی اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو کوششیں تم کر رہے ہو انہیں ترک کر دو، اور اب تمہاری طرف میرے 2 حساب نکلتے ہیں۔ رہ رہ کر اس کا دماغ کھول رہا تھا، اس کی جرت کیسی ہوئی بنفشہ کا نام لینے کی؟ اسے لے جاؤ ورنہ بنگش ایک اور بیٹے کو روئیں گے، اس نے شاہویر کے ڈرائیور سے کہا اور خود اندر بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے اسے سامنے سے آرا آتی دکھائی تھی، اس کے چہرے پر تفکر تھا۔ تم کسی سے جھگڑ رہے تھے؟ مجھے آواز آئی ہے۔ اسلان نے لا علمی سے اسے دیکھا۔ بھلا میں کیوں کسی سے لڑوں گا؟ اور وہ آوازیں؟ ہم دونوں بات کر رہے تھے، عقب سے نمودار ہوتے عالم نے جواب دیا۔ اسے بازو کے حلقے میں لیے وہ اندر کی طرف پڑ گیا، چہرہ یکلخت سپاٹ ہو چکا تھا۔ شاہویر کے الفاظ اب بھی ذہن میں گونج رہے تھے اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ میز پر رکھے کاغذات کے پلندوں پر سر جھکائے وہ قلم سے انہیں سیاہ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کنان افریدی اس کی دائیں طرف بیٹھا تھا۔ آج لمبے عرصے بعد وہ اسلان یمن کے لیے فکر مند نہیں تھا، کوئی طمانینت اور ٹھہراؤ تھا جو ان کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اتنے سالوں کے صبر کے بعد یہ سب کیوں؟ کنان جاننا چاہتا تھا۔ تم اپنے لیے نہیں لڑے، پھر اب کیوں؟ اسلان کے لبوں پر کوئی مدھم زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے لیے بھی لڑا، مزاحمیت اس کے خون میں تھی۔ وہ نقب زنی اور پامالی کے بعد بھی لڑا، اس نے مار، ذلت، پچھتاووں کے بعد بھی ہار نہیں مانی۔ اپنے لیے وہ ہاتھوں سے لڑا، پھر دماغ سے، لیکن آرا کے لیے وہ دل سے لڑ رہا تھا، کیونکہ وہ دل ہی تھی۔ کچھ مردوں کو لگتا ہے وہ گھر کی عورت پر ہاتھ ڈالیں گے تو ہم عورتوں کو ڈھانپ لیں گے۔ میں اصول بدل رہا ہوں، اب اگر کوئی گھر کی عورت پر ہاتھ ڈالے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ شاہویر بنگش نہیں تھا، اس لیے وہ شاہویر بنگش کے دوستوں کو کال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تمکنت کے پاس البتہ گیا تھا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجا بھی کی۔ میں آپ کا بیٹا ہوں موم، کیا آپ مجھے ایک قتل نہیں معاف کر سکتی؟ تمکنت نے اسے نہیں دیکھا، اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھیں ایک نقطے پر ساکت۔ وہ اب بھی شوہر کے قتل اور بیٹے کے دھوکے سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ آپ اپنا پیسہ، اپنی پراپرٹی میرے نام کر دیں۔ آپ کا پیسہ کہاں ہے موم؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں، میں سب واپس کر دوں گا، ایک بار مجھے اس میں سے باہر آنے دیں۔
وہ رویا، گڑ گڑایا، منتیں کی، مگر اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اس کی ماں کے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ وہ جیسے لائی گئی تھی، ملاقات کا وقت ختم ہونے پر ویسے ہی واپس لے جائی گئی۔ شابیر بنگش اس ایک دیوار کو ختم نہیں کر سکا۔ وہ تاج کے پاس بھی گیا تھا جہاں دروازہ اس کے منہ پر بند کیا گیا۔ اس نے اپنے پاس رکھا کیش بھی گنا، وہ کم تھا، بے حد کم، جسے اس نے لالچ کے تحت جوئے میں لگایا، مگر ایک آنے کا فائدہ بھی نہ ملا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس پر ہذیان کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وہ رات رات بھر سو نہیں پا رہا تھا۔ اسلان یمن نے اسے وہاں مارا تھا جہاں پانی بھی میسر نہیں تھا۔ اس پر تضاد نوار کا ہر صبح اس کے گھر آنا، اسے اذیت دینا۔ اب اس کے جسم پر بھی ویسے ہی زخم تھے جیسے اسلان کے۔ اب اس کی پیٹھ اور سینہ بھی ویسا چھلنی جیسا شجاع یمن کے بیٹے کا۔ وہ قطرہ قطرہ مر رہا تھا، بالکل ویسے جیسے کبھی اسلان مرا تھا۔ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ دوبارہ میرے قریب آئے گا۔ اسلان یمن نے مصروف سا جواب دیا۔ تمہارے قریب؟ یعنی میرے گھر کی عورتوں کے قریب۔ عورتیں اس کا آسان ہدف رہی ہیں۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے یہ نہیں جانتا تھا کہ شابیر بنگش اس کی نہیں، اپنی بہن کے قریب آئے گا۔ وہ پورا ایک دن دوائیوں کی بو اور کڑواہٹ کے درمیان ہسپتال میں گزار کر آیا تھا۔ ہوڈی کے ساتھ پی کیپ پہنے وہ گردن جھکائے یونیورسٹی کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آس پاس طلباء کا ہجوم تھا۔ اس سے آرا کو کہاں ڈھونڈنا تھا یہ اسے پتہ تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ موبائل پر کچھ دیکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ فائل سینے سے لگائے کمزور سی چال چلتی نچلی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا ٹوٹ بیگ اس کے کندھے پر تھا جب شابیر بنگش نے برق رفتاری سے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے ساتھ ایک خالی کلاس روم میں بند کر چکا تھا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ خالی کمرہ جماعت میں وہ کتنے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے رہے۔ وہ جس نے زندگی کی طرف محض ایک قدم اٹھایا تھا، وہ اس ایک قدم میں بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آرا یک ٹک اس سے دیکھ رہی تھی۔ ٹائم سکوائر، لاہور کے سپورٹس کلب، کیفے، بک سٹورز، وہ کہاں کہاں نہیں ملے تھے، کب کب روبرو ہوئے تھے۔ آج یہاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے وہ دونوں جیسے ماضی میں اجنبی رہے ہوں۔ شابیر نے سر سے پیر تک عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی مجھ سے موو آن کر لیا ڈارلنگ؟ اس نے کمر سے پکڑ کر آرا کو خود کے قریب کیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، آوازیں حلق میں دم توڑ گئیں، بدن کپ کپا رہا تھا۔ آئی نو میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، لیکن کیا اب تم مجھ پر پرچے کٹواؤ گی؟ وہ اس کے بالوں کی لٹکان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ آرا بنا سانس لیے چپ چاپ اسے تک رہی تھی۔ میرے لوگ ہر جگہ ہیں، کیا لگا تھا خبر مجھ تک نہیں آئے گی؟ اس کا ہاتھ رینگتا ہوا آرا کے بازو پر اس جگہ آیا جہاں وہ زخم تھا، گولی کا زخم۔ شابیر نے زور سے اس کا بازو دبایا۔ آرا سسکی۔ کتنی اچھی لگ رہی ہو ایسے، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، اپنی اوقات میں۔ وہ رکا، اس کے بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹی۔ عورت ہو تم، تمہارا کام ہے مرد کے سامنے گردن جھکا کر رکھنا، وہ جو کہے اس پر جی کہنا۔ کیا اپنے حق جان لوگی، دین سمجھ لوگی اور اپنے لیے بولنے لگو گی تو تمہاری اوقات بدل جائے گی۔ اس نے آرا کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی، وہ محض سن رہی تھی۔ تم مردوں کے لیے پیدا ہوئی ہو، ان کے لیے جیو گی اور ان کے لیے مرو گی، بچ گئی ہو تو۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے جب شابیر کو اپنی ٹانگ پر کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ اس نے شاکی انداز میں آرا کو دیکھا۔ یہاں آنکھوں اور تاثرات میں بازی ہی بدل چکی تھی۔ وہ خوف نہیں، بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اس کی حفاظت کرو گے؟ میں اسے اس کی حفاظت کرنا سکھاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ یہ وہ زمانہ نہیں جہاں گھر کا مرد چاروں پہر عورت کے ساتھ رہے، اس لیے میں اسے سکھاؤں گا اپنی حفاظت کیسے کی جائے۔ اور شابیر، اس کا کیا؟ وہ بھگتے گا، ابھی تو بس شروعات ہے۔ وہ اپنی جائیداد، دوست، ماں اور محبت کھو چکا ہے، اب کیا؟ اسلان نے ٹھنڈی نظریں اس بورڈ پر جما دیں جہاں اس کا منصوبہ تھا۔ کامیابی کا 100% ضامن وہ خود تھا۔ اس کا نام، اس کی کامیابی، اس کی نیک نامی، اس کا مستقبل، اس کی زندگی برباد کرنے کو ابھی میرے پاس فہرست باقی ہے۔ تم بہت ظالم ہو۔ میں محض ایک لکھاری ہوں۔ اس نے شانے اچکاتے خود کو ہر الزام سے بری و ذمہ قرار دیا۔
میری اوقات، میری مرضی، میرے فیصلے میں طے کروں گی، تم نہیں۔ اس کی ٹانگ پر لیڈی پسٹل کا دباؤ بڑھاتے وہ اسپارٹ انداز سے کہہ رہی تھی۔ اس کے بدن پر کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں کوئی خوف نہیں، وہ شاہویر سے نہیں ڈرتی تھی۔ پستول ہٹاؤ، وہ سرخ بھبو کا چہرے کے ساتھ غرایا۔ آرا نے پستول ہٹائی، 1 لمحہ، 2 لمحہ، اور پھر اس نے شاہویر کے پیروں کے قریب گولی چلائی۔ سائلنسر لگی پستول سے آواز نہیں آئی، خوف آیا۔ شاہویر بدک کر دور ہٹا۔ آرا نے دونوں بازو سیدھ میں رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں وہ لیڈی پسٹل تھام لی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کسی دن ان دونوں کے درمیان یہ لمحہ بھی آئے گا۔ دوبارہ تم مجھے میرے آس پاس بھی نظر آئے تو اگلی گولی نشانہ مار کر لوں گی، اور تم میرے نشانے کی مہارت جانتے ہو، وہ غرا رہی تھی۔ پٹ دا گن ڈاؤن، شاہویر نے تحمل سے کہتے قدم اس کی طرف بڑھائے جب آرا نے ایک اور بار ٹریگر دبایا۔ گولی پیچھے ڈیسک میں جا کر لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ چلایا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہاتھ اوپر، چال سیدھی، اور اگلے 1 منٹ میں تم یہاں سے غائب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس نے نازک سی پستول اپنے سابقہ انداز میں اس پر تانے رکھی۔ آؤٹ ناؤ، وہ دھاڑی۔ شاہویر لب بھینچے الٹے قدم پیچھے ہونے لگا، چٹخنی کھولی اور اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتے وہ باہر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک ساکن کھڑی رہی، اور پھر انارہ تارون دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ وقت، حالات، زندگی اسے سب یکجا ہو کر کہاں لے آئے تھے۔ اگر آپ کو واقعی انتقام چاہیے تو آپ کو مجھے وہ دینا ہوگا جو مجھے چاہیے، اسلان یمن نے کہتے ہوئے اپنی مانگ بتائی۔ فلم سٹی، تمہیں وہ چیز فلم سٹی میں ملے گی، ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، زمین کی کسی تہہ میں، یا شاید کسی دیوار میں، یا پھر چھتیں، یا پھر ستون۔ تم اس ایک چیز کو کہاں کہاں تلاش کرو گے؟ ابتسام عباس نے اسے پتہ بتا دیا تھا۔ اسلان کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ٹھنڈک ایک ساتھ آئی۔ وہ ڈھونڈ لے گا، اسے یقین تھا، خود پر بے تحاشا یقین۔ کمرے کے بستر پر پڑے ہوئے اس کی آنکھیں چھت سے لگی تھیں، ہاتھ میں کینولا تھا اور وہ چپ چاپ سیلنگ کو تک رہا تھا۔ وہ 12 گھنٹوں سے ہسپتال میں تھا، اس سے ملنے کوئی دوست نہیں آیا تھا، کیونکہ دوست تو سب شاہویر کے تھے نا، زید کے لیے کس نے آنا تھا؟ اپنے مفاد کی خاطر یہ زندگی، یہ نام اس نے خود چنا تھا، اپنی لالچ کے تحت وہ یہاں تک خود آیا تھا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے کن پٹی میں جذب ہوتے گئے۔ بہت دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں کوئی تاثر لوٹ آیا تھا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، وہ زیر لب خود سے بڑبڑایا، آنکھیں موند لیں۔ تم اپنے انتقام کو پچھتاؤ گے اسلان یمن۔ وہ ڈرپ کی سوئی نوچ کر نکالتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھنڈے فرش پر قدم جماتے ہوئے وہ ہسپتال کی دیوار گیر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا۔ لاہور کی روشنیاں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ میں امر ہوں، چند ٹکے، ذرا سی جائیداد اور جان کا خوف، یہ مجھے نہیں ہرا سکتا۔ میرے پاس کھیلنے کو ابھی اور داؤ ہیں، پھینکنے کو اور پتے بھی، مجھے موت نہیں، مجھے کوئی زوال نہیں۔ تمام تر تباہی کے بعد بھی وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا، گردن اونچی، لب سیدھی لکیر میں بند۔ وہ کھڑا تھا، وہ کھڑا رہے گا، ایسا اسے لگتا تھا۔ ان دونوں کا سامنا عدالت میں ہوا تھا اور اس وقت عالمگیر اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا نظر آ رہا تھا۔ دونوں سیاہ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ کچہری کا جہنمی شور روز اول جیسا تھا۔ عالمگیر مصروف سا فون استعمال کر رہا تھا۔ 4 دن بعد سہگل کی پیشی ہے، تم نے اپنا جواب اب تک نہیں دیا، کوٹ بازو پر ڈالے تیز تیز چلتے ہوئے عالمگیر نے اس سے کہا تھا۔ اوپر سے وہ مجھے کالز پر کالز کر رہے۔ بنفشہ نے گہری سانس لی۔ اس سے اپنا اور اسلان کا ایک اختلاف یاد آیا۔ وہ اس مقدمے کے خلاف تھا اور بنفشہ خود بھی کافی وقت تک اس سارے قصے کو ٹالتی رہی تھی، مگر اب اسے کوئی قباحت نظر نہیں آتی تھی۔ سہگل سے کہیں مجھ سے ملے، میں ایک بار ان کی کہانی سننا چاہتی ہوں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ عالم چلتے چلتے ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس کے اور اسلان کے اختلاف کا کیا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ اس کے نزدیک یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، مل لو، لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا، جگہ اور وقت طے کر کے مجھے بتاؤ۔ اگر اس کے بھتیجے کی گٹ فیلنگ کچھ کہتی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے بنفشہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اسے یہی موزوں لگا، البتہ کوئی خطرہ اسے اب بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند گھنٹے بعد یہ کسی عمارت کے روف ٹاپ کا منظر تھا۔ آس پاس برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی آواز تھی، فیری لائٹس کی روشنیاں تھیں اور مدھم موسیقی بج رہی تھی۔
سیاہ ہائی نیک کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے شاہویر تلال بنگش کافی کا ایک مگ تھامے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی صحت گر رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے تھے مگر گردن اٹھی ہوئی۔ وہ کچھ سوچ کر یہاں آیا تھا، اسے کچھ کرنا تھا۔ وہ باطل تھا تو کیا ہوا؟ کیا بقا پر اس کا کوئی حق نہیں؟ اس روز تم نے مجھے مارا، گالیاں دیں، ٹارچر کیا، مگر مجھے یہ نہیں بتایا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم پیسہ کیسے ریکور کرو گے؟ کافی کے کپ پر انگلی پھیرتے وہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ بتایا تھا تمہیں لائیو سٹریم کر کے، نوار نے بلا تردد جواب دیا۔ اس کے نئے نقش بے حد معصومانہ تھے، جسامت ویسی جیسی عموماً ایشیائی لڑکوں کی ہوتی ہے، پتلی پتلی انگلیوں والے ہاتھ اٹھا کر جب وہ بات کرتا تھا تو بس ایک عام سا لڑکا لگتا تھا، اور پھر آتی تھی اس کی آنکھیں، بلّہ کی صفاق، بے حس اور ٹھنڈی آنکھیں۔ وہ چاہے لبوں سے مسکراتا رہتا مگر اس کی آنکھیں سانس ساکن کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اور اگر میں اپنی زندگی میں تمہیں پیسے واپس کر دوں بغیر تمہارے ہاتھ خراب کیے تو؟ شاہویر نے پوچھا۔ میرے ہاتھوں کی فکر مت کرو بنگش، میں ان سے اتنی جانیں لے چکا ہوں کہ تعداد بھول گیا ہوں، ویسے بھی آج کل وارم اپ کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی۔ میز کے نیچے وہ پستول ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا، یقین تو اس نے اپنے باپ پر بھی نہیں کیا تھا۔ شاہویر دونوں ہاتھ باہم جوڑتے آگے کو ہوا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پروپوزل ہے۔ غلط، تمہارے پاس ایک درخواست ہے، اس نے تصحیح کی، اور میں چاہوں گا تم یہاں میرے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہو جو کہنا ہے۔ میں کاروبار اپنی ماں کے ساتھ کرنا کاروبار، میرے قرضدار ہو تم، میرے سامنے گھٹنے ٹیکو بنگش۔ لہجہ ہنوز نرم رہا مگر کھیل تو سارا آنکھوں کا تھا نا۔ شاہویر نے گہری سانس لی، ارد گرد لوگوں کو دیکھا۔ وہ نسبتاً چھت کے ایک اندھیرے کونے میں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نوار پرتپش سا مسکرایا۔ پرفیکٹ۔ کیا اب ہم نہیں تم اب درخواست کر سکتے ہو۔ کوئی بھی اس کے ظاہری خد و خال دیکھ کر اندازہ نہ لگا پاتا کہ اس کی اردو اتنی رواں ہوگی۔ شاہویر نے بدقت طیش نگلا۔ مجھے 2 ماہ کا وقت چاہیے نوار، اور مجھے ان 2 ماہ میں وقت گزاری کے لیے کیا ملے گا؟ تمہاری بیوی یا بہن؟ شاہویر کی مٹھی بھینچ گئی، چہرہ سرخ پڑا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا جب وہ اسلان یمن کی بہن کی بات کرتا تھا اسے کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ اس نے ضبط کیا، اپنی جان کے لیے وہ سب سہ جانے کو تیار تھا۔ میں ایک انٹرنیشنل NGO کے لیے کام کرتا تھا، شاہویر بنگش ایک نام نہیں برانڈ ہے۔ اس وقت تم زید ہو، اس نے ٹوکا۔ میرا سابقہ نام اب بھی باقی ہے، لوگ میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے نام اور مداح بنانے کے لیے ہی صحیح، مگر میں نے لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہیں، میں نے انٹرنیشنل سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، میں 3rd ورلڈ کنٹریز کے لیے لڑا ہوں، عورتوں کے حقوق کے پرچم اٹھائے ہیں، لوگ میرے نام پر پیسہ وار سکتے ہیں۔ ہاتھ آگے کیجئے گا مرشد، بیعت کرنی ہے۔ اس کی تمام باتوں کے جواب میں وہ طنز اور استہزاء سے بولا۔ شاہویر نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، ڈھیر سارا غصہ ضبط کیا۔ میں ایک میٹنگ بلاؤں گا اور اس میں ایک پروپوزل پیش کروں گا، میرے پاس کہانی ہے، میں اسے بیچوں گا اور اس کے بدلے مجھے پیسہ ملے گا۔ تمہارے چند ٹکے 400 کروڑ کا قرضہ اتاریں گے؟ اور آڈٹ رپورٹ کا کیا؟ اس میں کیا لکھو گے؟ پیسہ کہاں گیا؟ آڈٹ رپورٹ 6 ماہ بعد بنے گی، میں 6 ماہ میں 6000 کروڑ واپس لا سکتا ہوں، اور اگر نہ لا سکا تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شاہویر اپنے مسائل سے نکلنا جانتا ہے۔ تم کیا کہانی پیش کرو گے بنگش؟ وہ کچھ دلچسپی سے بولا۔ جو بھی تھا، شاہویر بنگش کا معاملہ اسے لطف دے رہا تھا، جب ہی وہ اسے طول دے رہا تھا۔ میں اپنے پتے تم پر کیوں واضح کروں؟ اور میں تمہیں 2 ماہ کیوں دوں؟ کیونکہ تمہاری آڈٹ رپورٹ بھی 3 ماہ بعد بنے گی، اور میں تمہارے پرسنل اکاؤنٹ میں 10 کروڑ اضافی بھیجنے کو تیار ہوں۔ وہ تھوڑی پر انگلی رکھے اسے دیکھے گیا، محظوظ سا، دلچسپی سے۔ ایسا کیا ہے تمہاری زندگی میں جس پر تم ہار ماننے کو تیار ہی نہیں؟ شاہویر نے پلکیں جھپکیں۔ میں اپنے حصے کے 60-70 سال لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا رہا۔ ڈٹھائی تھی، ضد تھی، یا پھر کچھ اور، جو بھی تھا اسے پسند آیا۔ نوار نے گہری سانس لی، پستول میز کے نیچے سے سامنے کی اور اسے شاہویر کی کن پٹی پر رکھا۔ میں نے تم جیسا شرباز آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ شاہویر نے سر کو خم دیا۔ میں اسے اپنی تعریف سمجھوں گا۔ میں اگلے 1.5 ماہ تک یہی ہوں پاکستان میں، یہ میری چھٹیاں ہیں اور میں ان میں تمہیں اداکاری کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔
جو کرنا ہے کرو، بس مجھے بور نہ کرنا، ورنہ میری تفریح تمہاری موت ہوگی۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ میرے لوگ تم پر نظر رکھیں گے، تم ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوگے، خودکشی یا بھاگ جانے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ شاہویر نے سر ہلا دیا۔ وہ چند مزید تاکیدیں کر رہا تھا، وہ سنے گیا۔ کئی روز بعد اس کا دل ہلکا ہوا تھا، اب وہ سو سکتا تھا، اور اب وہ اسلان یمن کی نیندیں بھی خراب کر سکتا تھا۔ کلائمیکس اگر وہ لکھ رہا تھا تو کچھ پلاٹ ٹویسٹ شاہویر بنگش کی جانب سے شامل کیے جائیں۔ ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ فلم سٹی کے عقبی حصے سے اندر داخل ہو کر آس پاس تکتے ہوئے مدیحہ نے سرگوشی میں استفسار کیا۔ میں اپنے راز نہیں بتاتا۔ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا، جہاں دور دور تک کوئی ذی نفس نظر نہیں آیا، پھر بھی نہ جانے کیوں اسلان کو لگ رہا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں تمہاری پارٹنر ہوں، فار گاڈ سیک۔ ایسا مت کہو، میری منگیتر برا مانے گی۔ تم پاگل ہو، یہ حقیقت تم پہ اب آشکار ہوئی ہے۔ مدیحہ رضا کی بس ہو گئی تھی۔ یہ آدمی اکھڑ، بدتمیز، سر پھیرا اور عجیب تھا۔ سؤال کا بات سے نوازتی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ضبط کٹھن مرحلہ تھا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب اسلان یمن نے شاہویر کے معمولات بدلتے دیکھے۔ وہ اب ایڈن برا کی گلیوں اور عمارتوں کو نئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ آرٹ، فن تعمیر، دروازے، کھڑکیاں۔ اسلان یمن نے آج کل اسے ہر شے پر غور کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ آگے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب اسلان نے تیزی سے اسے ایک طرف کیا، مدیحہ نے سانس روک لیا۔ اسلان نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ شاہویر بنگش رات کے 1:30 بجے فلم سٹی میں تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح سے چبوترے پر آ کر کھڑا ہوا، سامان ترتیب دیا، اور اگلے چند منٹ بعد جو ہوا وہ مدیحہ کو ساکن کر گیا۔ وہ جانتی تھی شاہویر بنگش ایک سائیکوپیتھ ہے، مگر اس وقت وہ ذہنی بیماری کا عروج دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بے اعتبار لمحہ تھا۔ اب اسے اسلان یمن سے پوچھنے کی حجت نہ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی وہ دونوں کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ البتہ اس کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ اگلے کئی لمحے معتدل نہ ہو سکا تھا۔ یہ اسکیچ دیکھو اور بتاؤ اس میں کمی کیا ہے۔ اس نے ایک عمارت کا اسکیچ اسلان کے سامنے رکھا۔ کتاب سے نگاہ ہٹا کر اسلان نے خاکہ دیکھا۔ کچھ تھا ان لکیروں میں، اس وجود میں آنے والی عمارت میں کہ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کئی لمحے وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھے گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں مزید کیا شامل کروں۔ یہ مکمل ہے۔ فلم سٹی کے اس خاکے کو کئی منٹ دیکھتے رہنے کے بعد اسلان نے کہا، ساتھ 2 انگلیوں کے درمیان اس خاکے کو اٹھایا۔ تمہیں اس میں کیا کمی لگتی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ آرٹ لگتا ہے۔ راز، اس میں راز نہیں ہے۔ یہ عمارت میرے بچپن کا خواب ہے، ایک ایسی جگہ جو سینما کے لیے مختص ہو۔ سینما میرا گھر ہے اور گھروں میں راز ہونے چاہیے۔ وہ ہنوز مضطرب تھا۔ ایڈن برا کی ہوائیں ٹھہر کر اس کی بے چینی کا احوال معلوم کرتی رہیں۔ ہال میں گول دائرے میں بنی گرل سے نیچے جھانک کر دیکھو تو سفید فرش پر سیاہ سفید پٹی بنی تھی، جس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ سٹیج تک جانے کا دروازہ، سینما کی شروعات، رازوں کا مسکن، سٹیج۔ وہ دونوں تقریباً پون گھنٹہ وہیں گرل کے عقب میں بیٹھے رہے۔ درمیان میں جو ہو رہا تھا وہ اسلان کی آنکھوں کے لیے نیا نہیں تھا، اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ شاہویر بنگش اس کا دوست رہا تھا۔ وہ رازوں تک چاہے رسائی حاصل نہ کر سکا ہو، مگر وہ بات ذہن میں رہی تھی۔ اسے یہ یقین تھا اگر شاہویر راز رکھے گا تو اسی عمارت میں رکھے گا۔ پاسورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اسلان یمن اس چوڑے دروازے کے آگے کھڑے ہوئے بڑبڑایا۔ مدیحہ اور وہ دونوں مضطرب تھے، دونوں راز سے بے خبر تھے۔ شاہویر کی ڈیٹ آف برتھ؟ مدیحہ نے تجویز پیش کی۔ ٹو سمپل، رد۔ اس کے فادر کی ڈیٹ آف برتھ یا پھر آرا کی ڈیٹ آف برتھ؟ اسلان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آرا اور طلال بنگش سے اپنے لیے محبت کرتا تھا، ان کے لیے نہیں۔ وہ دونوں وہیں کہیں بیٹھ گئے۔ 3 پاس ورڈز کے بعد الرٹ جاری ہو جانا تھا۔ شاہویر جہاں بھی ہوتا اسے علم ہو جاتا۔ ہر غلط ٹرائی کے بعد دروازہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے لاک ہونا تھا۔ وہ 3 غلطیاں نہیں کر سکتے تھے۔ ذہن پر بہت زیادہ زور دینے کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بہت دیر بعد اسلان اٹھا اور گہری سانس بھرتے فرش پر پنجوں کے بل آ بیٹھا، جہاں 3 دائرے بنے تھے۔ شاہویر کی کاپی شدہ فنگر پرنٹس ٹچ کیے گئے، تب وہاں پاس ورڈ مانگا جانے لگا۔ اسلان نے مدیحہ کو دیکھا، وہ اسی کے جتنے متذبذب تھی۔ وہ دونوں ایک ہی طرح کی مشکل میں تھے۔ اسلان نے انگلی اعداد پر رکھی۔ مدیحہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تم کیا ٹائپ کرو گے؟ اسلان نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ تمام جوڑ توڑ کر کے کچھ لکھ رہا تھا۔ اگر پاس ورڈ غلط ہوتا تو اگلے 24 گھنٹے کوئی اور پاس ورڈ نہیں لگ سکتا تھا۔
اس نے گہری سانس لیتے وہ تاریخ لکھی جس تاریخ کو اس کا پہلا کام فلم فیسٹیول میں نشر ہوا تھا۔ زوں 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 کی آواز 3 مرتبہ ابھری اور سرخ نشان نظر آیا۔ پاسورڈ غلط تھا، 1 دن ضائع، پورے 24 گھنٹوں کے لیے دروازہ لاک۔ وہ دونوں پہلی ہی کڑی میں جکڑے جانے کے بعد فرش بوس ہو چکے تھے۔ آرا کے دیے گئے الٹیمیٹم کا 1 دن ضائع ہو چکا تھا۔ تھیٹر کی اگلی رو میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ شاہویر کسی سحر زدہ ناظر کی مانند اسکرین پر پرفارم کرتی اداکارہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایڈن برا میں ہونے والا تیسرا ایشیائی شو تھا جس میں شاہویر اس کے پیسے بھر کر اسے ساتھ لایا تھا۔ وہ آرٹ، شو، رقص، کلاسک کسی بھی محفل سے چوکتا نہیں تھا۔ سینما اس کا عشق تھا اور یہ عشق اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ اگر اتنا ہی پسند ہے تو اس کی جگہ تم خود کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ اسلان پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شاہویر جو کافی دیر سے اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، اس کی نگاہ ان سے نہ ہٹی۔ وہ اسلان کو بھی نہیں سن رہا تھا۔ کئی پل ان کو تکتے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسلان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل محو تھا، یوں گویا کوئی عالم طلسم میں ہو۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا اسلان؟ میری نگاہ سے دیکھو، وہاں میں ہی ہوں۔ وہ میری ہی جگہ ہے، میرا شوق، میرا جنون۔ اس روز پہلی مرتبہ اسلان یمن کو اس سے خوف آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں مکمل بند تھیں اور اسلان شجاع یمن نے اسے وہ ڈائیلاگ کہتے سنا جو مرد اداکار کے تھے۔ وہ واقعی اس کی جگہ تھا، تصور اور تخیل میں۔ ہم 2 مواقع ضائع کر چکے ہیں اسلان۔ اگلے دن دروازے کے آگے کھڑے وہ دونوں مضطرب تھے۔ دونوں کے دل بے حد زور زور سے دھڑک رہے تھے اور انہیں علم تھا یہ موقع آخری موقع ہے۔ یہ آخری بار ہے، اسلان زیر لب بولا۔ میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ ہم اسے ضائع کرنے کے متحمل ہو بھی نہیں سکتے، مدیحہ نے تنبیہ کی۔ تم شیور ہو نا؟ اسلان یمن کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ پر یقین تھا اور نہیں بھی۔ تم سینما فریک ہو؟ واپس ہاسٹل جاتے ہوئے اسلان نے تبصرہ کیا، یا شاید اس سے بھی آگے کی کوئی چیز کہا جا سکتا ہے۔ اس نے پہلی بار نہ بات بدلی نہ نگاہ چرائی، بس مان گیا وہ گویا اب تک سحر میں ہو۔ اس وقت اسلان یمن کی آنکھیں مختلف تھیں۔ ان میں یاسیت نہیں، انتقام تھا، ٹھہراؤ نہیں، تپش تھی۔ وہ سراپا ایک قہر تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر لکھنا شروع کیا۔ مجھے صرف 4 دن دو، صرف 4 دن۔ اس نے 1 عدد لکھا، 1۔ تم بزدل ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا عدد، 8۔ کیا تم اپنا خدا لے آئے؟ اس نے تیسرا عدد لکھا، 9۔ آرا میری ریڈ لائن تھی شاہویر۔ آخری عدد، 5۔ اسکرین پر سبز لکھائی میں پروسیسنگ لکھا ہوا آیا اور اسلان بھی اختیار پیچھے ہوا۔ مدیحہ دھک سے رہ گئی۔ چند پل لگے تھے اور دروازہ کھل گیا تھا۔ ہر آواز بند ہو گئی، ہر شے ساکت ہو گئی۔ وہ اس وقت شاہویر بنگش کے اعمال، کردار، گناہ اور ریاکاریوں کی بیخ کنی کو تیار کھڑا تھا۔ اسلان یمن اس کی تباہی کا راز پا چکا تھا۔ مدیحہ متحیر سی آگے آئی۔ 1895، یہ کیا تاریخ ہے؟ اسلان بہت دیر تک خاموش رہا اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی، سرگوشی جتنی ہلکی۔ اس سن میں دنیا سینما سے متعارف ہوئی تھی۔ روم نمبر 333 کے سامنے آ کر اس نے دروازہ ہلکا سا بجایا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور اس کے سامنے کوئی مرد کھڑا نظر آیا۔ سہراب چند پل اسے دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے بس ہاتھ ملایا اور سنجیدگی سے اندر آ گئے۔ کوئی جذباتی مکالمہ نہیں، کوئی اظہار جذبات نہیں۔ سب سیٹ؟ مہمان نے پوچھا۔ سب سیٹ، میزبان نے جواب دیتے ہوئے سگریٹ سلگایا اور پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب اسے کال کر سکتے ہیں؟ وہ کس کے بارے میں مستفسر تھا؟ ایک تو ہر کیس کے بعد اس پر انکوائری بیٹھ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیس لیتا ہے یا اس پر کیس ہوتا ہے۔ علی نامی میزبان نے شانے اچکائے۔ اس آدمی کی مسائل سمجھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس نے سہراب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پیغام تو مجھ تک بھی یہی آیا ہے، اب اس کی کالز ٹیپ نہیں ہو رہی۔ نہیں، لیکن اسے فی الحال اس بات کا یقین نہیں، اس آدمی کو ہواؤں پر بھی شک ہے، اس لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ وہ کریڈل پر پڑے فون پر کوئی نمبر ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سہراب چپ چاپ کونے پر ٹک گیا۔ اس کا سارا دھیان اسلان کی جانب لگا تھا۔ تمہاری جوائننگ کب ہے؟ بن باز ختم ہوا۔ وہ فیلڈ میں اس کی واپسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، افسروں کے درمیان ہوتے غیر جذباتی مکالمے۔ ہاں،
خادم صاحب نے کل بلایا ہے، کوئی نیا کیس دیں گے، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بتا رہا تھا جب کال مل گئی۔ بہت دنوں بعد وہ ایک بار پھر لائن پر آیا تھا۔ اس پر انکوائری بیٹھی تھی، اس کی کالز ٹیپ ہو رہی تھیں، مگر وہ راستے نکال لیتا تھا، منظر پر آ جاتا تھا۔ کردار البتہ ہر دفعہ اس کی مرضی کا ہوتا تھا۔ 2 دن حکومت چھٹی دے دیتی ہے تو تم لوگ عذاب کی طرح آ جاتے ہو، کیا ہے میرے پرسنل نمبر پر کیوں کال کر رہے تھے؟ اسکرین کے چوکٹے میں وہ نظر آیا۔ سہراب ذرا سا آگے کو ہو کر بیٹھا، مسکرا کے اسے دیکھا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تھا، جانے کیوں اچھا سا لگا۔ کوئی پچھلے دنوں میرے ورک ایتھکس پر ہنس رہا تھا، اب بھی ہنسوں گا، کیا اکھاڑ لوگے؟ وہ تپا ہوا تھا۔ اب تمہاری اپنی زندگی ایک مذاق ہے، تمہیں یقیناً ہنسی آتی ہوگی۔ اسکرین پر نظر آتے آدمی کی آنکھیں ہلکی سرخ تھیں، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، وہ کچی نیند سے جاگا تھا۔ تمہارا بھتیجا کب آ رہا ہے؟ اسی کے سلسلے میں کال کیا۔ سہراب نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ تم اسے رکھ سکتے ہو، اور اگر واقعی رکھ سکتے ہو تو کیوں؟ میں نے حامی بھری ہے تو ہاں، میں اسے رکھ سکتا ہوں، اور کیوں رکھنا چاہتا ہوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ تم نے ہماری دوستی کے لیے اسے ساتھ رکھنے کی قربانی دی ہے؟ اگر تم ایسا سوچو گے تو تمہاری سوچ پر لعنت، وہ اکتایا۔ میری سوچیں ایک طرف، مجھے تمہاری سوچوں پر شک ہو رہا ہے، تم اتنے نیک نہیں ہو جتنے دکھ اور بن رہے ہو۔ میں تمہارا آخری آپشن ہوں سہراب، میرے علاوہ تم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں اسلان کو درست سمت دکھانے کے لیے تمہیں بہت لوگ مل جائیں گے، لیکن وہ اپنے غلط کو غلط مان لے یہ صرف میں کروا سکتا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تمہیں تحفظات کیوں ہیں؟ وہ اٹھ کر کافی مشین تک جاتا دکھائی دیا۔ انداز ڈھیلا تھا، وہ واقعی چھٹیاں منا رہا تھا یا اس وقت شاید فارغ تھا۔ سہراب نے سوچنے کو ایک لمحہ لیا، ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کی بات کاٹی گئی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم ان بچوں سے اٹیچڈ ہو، میں اسے غلط نہیں سمجھتا، لیکن میرا خیال ہے تمہیں ایک بار بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے یا اسیر۔ اب تم کچھ زیادہ بول رہے ہو، سہراب بگڑ گیا۔ سچ یوں ہی چبھتا ہے۔ کافی کی پتلی دھار کپ میں گرنے لگی، اب یہ آواز بھی منظر میں شامل ہو گئی تھی۔ کچھ سچ میں بھی بتاؤں؟ کیا میں علی کو یہ بتاؤں کہ انکاؤنٹر نہ کرنے کا آرڈر ہوتے ہوئے تم نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ یا پھر میں اسے یہ بتاؤں کہ اس وقت تم میرے شہر میں ہو؟ یا پھر یہ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا بتاؤ؟ اس نے کافی کا کپ تھپ سے میز پر رکھا، آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ اپنی سابقہ جگہ پر آ کر بیٹھا اور موبائل پر ایک ویڈیو چلا کر اسکرین کے سامنے کر دی۔ وہ ویڈیو جس میں اسلان یمن چوروں کی طرح فلم سٹی میں داخل ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور سہراب آگے نہیں دیکھ سکا۔ اسکرین کے پار بیٹھے مرد نے موبائل ایک طرف اچھال دیا۔ وہ میرے ریڈار میں ہے سہراب، اور میری خطرہ سونگھ لینے والی حس کہتی ہے کہ اس کے جال میں اس کے وزن اور طاقت سے زیادہ بڑے مگرمچھ آ گئے ہیں۔ تم نے مجھ سے درخواست کی، میں نے مان لی، اب تم مجھ پر شک کرو یا اعتبار، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ 1 ماہ کے اندر اندر مجھے میرا جواب چاہیے، یا تو وہ میرے ساتھ جا رہا ہے یا پھر میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ سہراب چند پل کے لیے تھم گیا۔ اور یہ پورا 1 ہفتہ تم لاہور میں کیا کرو گے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ معطل اور انڈر گراؤنڈ ہوں، ایام سوگواری کاٹوں گا، اور کیا؟ سہراب نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بات پر اعتبار وہ کرے جو الو کا پٹھا ہو، اور وہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا یہ آدمی شہر لاہور میں کسی خاص مقصد کے تحت آیا تھا، مگر کیا؟ میں نے اسے 1000 دفعہ کہا ہے وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، تو میں کیا کروں؟ سہراب یمن آمنہ سے کہہ رہا تھا اور بنفشہ نے سن لیا تھا، وہ وہیں رک گئی تھی۔ میں تمہاری فکر سمجھتا ہوں، لیکن یہ اس کی ذاتی زندگی ہے، وہ جو چاہے کرے، میں اسے بنفشہ کو پروپوز کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ عظمیٰ بھی پوچھ رہی تھیں کہ ہمارا شادی کا کیا ارادہ ہے، میں نے تو بس اس لیے پوچھ لیا۔ جواباً آمنہ اپنی صفائی دے رہی تھی، مگر بنفشہ احسان کو لگا وہ کوئی بے ضرر یا بوجھ نما شے ہے۔ اتنی جلدی میں منگنی کروا لی، اب شادی کا نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں یہ لڑکا کیا چاہتا ہے۔ حال میں وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر عام سا تاثر تھا۔ وہ بے نیازی سے اپنی پلیٹ میں چمچ سے بوٹیوں کے ریشے توڑتا اس کی پلیٹ میں رکھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ بھورے ٹرٹل نیک والا لڑکا سیاہ لباس والی لڑکی سے مستفسر تھا۔ آس پاس لال یمن کی رونقیں تھیں۔ یہ یافس اور اس کی بیوی کو دی جانے والی شادی کی دعوت تھی، جس میں خاندان کے کچھ لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ رابعہ کے کچھ دوست بھی۔ ایک طرف گرما گرم کباب تیار ہو رہے تھے، دوسری طرف میز سج رہی تھی،
اور ان سب سے ذرا فاصلے پر عقبی برآمدے کے زینے پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہی زینے جہاں بیٹھ کر ایک مرتبہ انہوں نے مٹی کے برتن بنائے تھے، اب وہ دونوں مل کر تعلق بنا رہے تھے۔ زندگی کہاں سے کہاں آ جاتی ہے نا۔ بنفشہ اسے ذرا فاصلے پر پلیٹ میں رکھے کباب چمچ سے کھا رہی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی مگر کسی سے کہنے میں جھجک محسوس ہوئی تو اسلان سے کہہ دیا۔ وہ اوکے کہہ کر ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بنفشہ نے اسے پلیٹ میں چاول، کباب اور ہری چٹنی لاتے ہوئے دیکھا۔ دوبارہ جا کر 2 ڈائٹ ڈرنک لاتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا اور اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوال کیا جو وہ کافی روز سے کرنا چاہتا تھا۔ بنفشہ نے گردن نفی میں ہلائی، البتہ اسلان اس کی گردن میں ابھرتی ہوئی گلٹی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ہوا تو تمہیں بتا دوں گی۔ میں یہی امید رکھوں گا، میں چاہوں گا تم مجھے بتاؤ کیونکہ تم جانتی ہو میں سنبھال لوں گا۔ وہ بس گردن جھکائے پلیٹ میں بے مقصد چمچ چلانے لگی تھی۔ اسلان اس کا اضطراب دیکھ سکتا تھا۔ بعض دفعہ وہ اس کا اضطراب اپنے طریقے سے ختم کر دینا چاہتا تھا مگر فی الحال اس کی اختیارات محدود تھے اور تب وہ سہراب کا مشورہ سنجیدہ لینے کی سوچا کرتا تھا۔ تم نے اس روز ہسپتال میں وہ سب کیوں کہا تھا اسلان؟ آخری ریشے اس کی پلیٹ میں رکھنے کے بعد اسلان یمن نے ٹھنڈی سانس لی، اپنی پلیٹ میں رکھی ہوئی روٹی سے نوالا بنا کر کھایا اور گردن جھکائے رکھی۔ بہت دیر بعد بنفشہ کو اس کی آواز سنائی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک دن شاہویر بنگش مجھے گرانے کے لیے تم تک آئے گا اور میں آرا کی طرح تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ بنفشہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اسلان ہاتھ اٹھا کر روک چکا تھا۔ یہ میرے ڈر ہیں بنفشہ، میں 5 سالوں سے اپنے تعلقات کے لیے اور تعلقات سے ڈرتا رہا ہوں۔ تم یہ خوف نہیں نکال سکتی، میں بھی نہیں نکال سکتا۔ تمہیں زندگی کے کئی موڑ پر میرے لیے لڑنے کی ضرورت پیش آئے گی اور میں چاہوں گی تم میرے لیے لڑو، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم میری پہرے داری کرو۔ کانٹے پر لگا کباب جھونکا توں رہا۔ تم ذمہ داری ہو میری، اسلان نے اب کے کچھ زور دے کر کہا۔ میں میری ذمہ داری ہوں، مجھے اپنا پارٹنر سمجھو گے تو زندگی آسان ہوگی، ذمہ داریوں سے انسان تھک جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی مگر دور کہیں کسک سی اٹھی۔ کیا وہ ذمہ داری سمجھ کر اس سے بھاگ رہا تھا؟ کیا وہ بوجھ بن رہی تھی؟ میں تم سے کبھی تھک سکتا ہوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی۔ گردن جھکائے وہ تیز تیز کباب کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ اب کھا رہی تھی، نوالے تیز تیز تھے۔ اسلان لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ میں تم سے جواب مانگ رہا ہوں۔ تم سارے کام کر سکتے ہو تو خود کو خود جواب دینا بھی شروع کر دو۔ اس نے تیر سے زیادہ چٹنی کباب پر ڈالی اور کباب منہ میں رکھ لیا۔ اسلان متحیر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ منگنی کے بعد یہ ان کا باقاعدہ پہلا اختلاف تھا۔ سارے کام کر سکتا ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمہارے دل میں جو بات ہے وہ بھی سمجھ جاؤں۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، اسے مرچ لگ رہی تھی۔ اسلان نے سادہ روٹی توڑ کر ایک نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں چاہیے، یہ بھی خود کھا لو۔ اسلان نے چپ چاپ ٹکڑا اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ چند پل جلتی زبان کا درد برداشت کرتی رہی، پھر روٹی اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اسلان نے اب سادہ چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے اور چٹنی اس کی پلیٹ سے لے لی۔ وہ چپ چاپ سادہ چاول اور روٹی کے نوالے منہ میں رکھتی چلی گئی۔ جلن قدرے کم ہو گئی تھی، ختم اب بھی نہ ہوئی، آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ زیادہ پرواہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ میری وجہ سے خود کو ہرٹ مت کرنا بنفشہ، اٹس اے ریکویسٹ۔ گفتگو کے دوران پہلی مرتبہ اس کے لہجے میں التجا آئی تھی۔ اگر یہ سب تمہیں غلط لگ رہا ہے تو اب جو ہے یہی ہے، میں اپنی اس عادت کو بدل نہیں سکتا۔ تمہارے لیے میں سوتے ہوئے بھی محتاط رہوں گا۔ مت رہو، تم باڈی گارڈ نہیں ہو میرے۔ پھر تم بھی میری فکر مت کیا کرو۔ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی اور مل گئی ہے؟ ہیں؟ وہ بوکھلایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تم اپنی کرنے لگے ہو، مجھ سے باتیں چھپاتے ہو، میرا مشورہ نہیں مانتے اور بس اپنی کرتے ہو اور خود کو مجھ سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہو اور تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں۔ اسلان نے ابرو اٹھایا۔ اچھا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکا، بازو سینے پر باندھ لیے۔ بنفشہ ہنوز تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ وہ بولتے بولتے رک گئی، گنوانے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر مجھے ڈراؤ مت۔ اسلان نے کچھ نہیں کہا، وہ انہی سابقہ نگاہوں سے اسے تکے گیا۔ میں اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا جب اسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نرمی سے، ملائمت سے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا کہنے لگی تھی، سب بھول گیا، سارے اختلاف ختم۔ مجھے نہیں پتا تم کس بات پر ناراض ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ رکا، ایک پل کو رکا۔ یاد آیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا،
مگر پھر اس کی نگاہ بنفشہ کی آنکھوں پر پڑی، وہ اداسی، وہ نمی۔ اسلان یمن نے ہر انا پر لعنت بھیجی۔ آئی ایم سوری۔ وہ غصہ بھول گئی، طیش بہہ گیا۔ اسلان چند لمحے اسے تکتا رہا، پھر پلٹ گیا اس کی اور اپنی پلیٹ اٹھائے، اور اب وہ اس کی نظروں سے دور جا رہا تھا۔ ذرا فاصلے پر سہراب کی میز پر بنفشہ کی پلیٹ رکھتے ہوئے وہ خود بھی وہیں بیٹھ گیا اور اس کا بچا ہوا کھانا بڑے آرام سے بنا کسی حجت کی انگلیوں سے چننے لگا۔ وہ جسے بنفشہ کنٹرولنگ کہہ رہی تھی، کیا وہ یہی تھا جو اس کی بچی ہوئی پلیٹ بھی سمیٹ لیتا تھا؟ لاہور میں واقع شاہویر بنگش کے دفتر میں آج لمبی سربراہی میز بچھی تھی۔ میز کے گرد رکھی کرسیوں پر دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے، سوٹڈ بوٹڈ افراد جن کے کام پر شاہویر کی موت اثر انداز ہوئی تھی۔ شاہزید کی واپسی پر نئی نئی خبریں اٹھی تھیں، ہر طرف اسے کوریج مل رہی تھی، ہر جانب اس کی بات ہو رہی تھی۔ وہ کیا نیا لایا تھا؟ اس کے آس پاس کیمراز تھے، وہ شاہویر کی لیگیسی آگے بڑھانے والا تھا، لوگ اس پر قربان ہونے کو تیار کھڑے تھے، اور وہ محض ایک نام پر سیاست کرنے کو تیار۔ جانا کہاں ہے؟ آئینے کے آگے کھڑی آرا نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ اسلان اس کی الماری میں منہ دیے کھڑا تھا، ایک ایک جوڑا الٹ پلٹ کرتا وہ آرا کے لیے کوئی بہترین لباس منتخب کرنا چاہتا تھا۔ تھک ہار کر وہ پیچھے ہوا، نگاہ آرا سے ملی۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم آج اپنی آنکھوں سے شاہویر کے نام اور عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھو گی تو تم کیا پہننا چاہو گی؟ آرا کے چہرے کی رنگت اڑی، اس نے غیر یقینی سے اسلان کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہی جو مجھے آتا ہے۔ لمحے بھر کا توقف۔ کہانی بننا۔ آرا آگے آئی، اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا کر رہے ہو؟ میں اسپوائلرز نہیں دیتا۔ آرا کا مانو دماغ کھول گیا۔ تیار ہو کر نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کے آگے سے گزر کر چلا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اسلان یمن کے چہرے پر اتنا اطمینان دیکھنے کی عادی نہیں تھی۔ لکھاری کا اطمینان ہمیشہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ کافی بینز کی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ تھم گئی جب میز کے گرد بیٹھے اس شہر کے تمام روسا نے شاہزید بنگش کو آتے ہوئے دیکھا۔ سفید شرٹ کے اوپر سیاہ ویسٹ پہنے، خوشبوؤں میں رچا بسا شخص سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ بال سلیقے سے جمے تھے، تازہ شیو کے بعد وہ آج بھی یہ نشان بنا لیتا تھا۔ جناب اداکار اب بھی کردار میں تھے۔ کیمرے اس کی جانب تھے، لوگ اس کے بولنے کے منتظر تھے، اور ان تمام لوگوں کے درمیان بیٹھا وہ کہنے کو تیار تھا۔ سینے پر وہی تاج والا بروچ تھا، لہجہ مدھم۔ نیکی دو چیزیں مانگتی ہے، اس نے انگریزی میں بات کا آغاز کیا، نیت اور رقم۔ یہ کیسی جگہ ہے فیملی آؤٹنگ کے لیے؟ یمن اور یافس خاندان کی گاڑیاں چوراہے پر ایک طرف کھڑی تھیں۔ بڑی بڑی سکرینز پر براہ راست پاکستان اور افغانستان کا میچ چل رہا تھا۔ کئی گھرانے گاڑیاں ایک طرف لگائے میچ دیکھ رہی تھیں۔ آس پاس کئی دکانیں تھیں جن کی روشنی نے سارے میں رونق کر دی تھی۔ کیوں؟ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، عالمگیر ڈھٹائی سے بولا۔ سہراب کچھ کہنے لگا تھا، میچ سنسنی خیز پر آ گیا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر جم گئیں، البتہ دماغ اب تک وہیں اٹکا تھا، وہاں جہاں موبائل کی اسکرین پر اس کے بھتیجے کی لوکیشن نظر آ رہی تھی۔ اسلان یمن وہیں تھا، وہاں جہاں آج شہر لاہور کی سب سے بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ وہ اگر وہاں تھا تو شہر کے اطراف میں لگے خطرے کے ہر گھنٹے کو چاہیے تھا کہ بجیں۔ جی رقم، وہ اسی اعتماد کے ساتھ گویا ہوا۔ میں شاہویر بنگش ہوتا تو میرے پاس اپنی بات پیش کرنے کے لیے بہتر الفاظ ہوتے، بہتر کہانی ہوتی، لیکن میں ایک عام آدمی ہوں، میرے پاس ویژن ہے۔ میں اور شاہویر، ہم نے اپنے بچپن کے چند سال قسم پرسی دیکھی، ان برسوں میں ہم نے زندگی کی حقیقت کو بہت قریب سے دیکھا۔ ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، مگر میری ماں نے ہم دونوں کو کام کرنے نہیں دیا۔ میری ماں نے کچھ غلط کام کیے ہیں اور ان کے لیے میں ان کے خلاف ہوں، وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں، لیکن میری ماں نے اپنی زندگی میں ایک اچھا کام کیا تھا۔ وہ رکا، اپنے سامنے بیٹھے سرمایہ کاروں کو دیکھا، اسکرین پر نظر آتے غیر ملکی ہمدرد انسانی لوگوں کو دیکھا۔ میری ماں نے چائلڈ لیبر نہیں کروایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، لوگوں کی سوچ کے گھوڑے مختلف سمت دوڑنے لگے۔ اگر اس بچپن میں ہم دونوں بھائیوں نے مزدوری کی ہوتی یا پھر لوگوں کے سامنے جوتے پالش کیے ہوتے تو ہم حقیر ہرگز نہ بنتے، مگر شاید ہماری پڑھائی رہ جاتی، ہمارے ذہنوں پر تلخ سا تاثر رہ جاتا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خواب پورے نہ ہو پاتے۔
وہ بولتے بولتے رکا، ایک نظر لوگوں کو دیکھا۔ میرے پاس ویژن ہے، سرمایہ نہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مگر آپ میرا ویژن دیکھ کر فیصلہ کریں۔ کیا پاکستان کے لاکھوں بچے اس کے حقدار ہیں کہ ان سے قلم کتاب چھین کر مزدوری کروائی جائے؟ حال میں میڈیا کے لوگوں کے عقب میں وہ دونوں بھی آ کر کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ کچھ انفلوئنسرز بھی کھڑے تھے۔ اب تمام لوگ شاہویر بنگش کا ویژن دیکھنے کو تیار تھے، وہ ویژن جو اس کے لیے اس کی بقا تھا، وہ جو یمن خاندان کے تمام دکھوں کا مداوا بننے والا تھا، وہ جو اسلان یمن کا انتقام تھا، اور وہ جو انارہ تارون کے جلتے زخموں پر کسی مرہم کی طرح آ کر لگنے والا تھا۔ حق آ چکا تھا، باطل نے مٹنا تھا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ میڈیا، انفلوئنسر، کیمرہ مین اور سرمایہ کاروں کے موبائل یکبارگی بجنے لگے، اسکرین کے مناظر بدل گئے، ہر طرف موت جیسا سکوت تھا۔ اسکرین کے چوکٹے میں شاہویر تلال بنگش کا چہرہ تھا، وہ چہرہ جس میں اس کی سفید ہڈی پر خون جمع تھا، اور وہ انارہ تارون کو پیر سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ آرا کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر شاہویر بنگش کو ساری دنیا دیکھ سکتی تھی۔ اسکرین جل کر بجھی اور ایک اور منظر واضح ہوا۔ وہ زید کی قبر پر بیٹھا تھا، کیمرہ سامنے سیٹ کیے اس نے کہنا شروع کیا۔ 28 فروری، وقت 9 بجے۔ وہ کہہ رہا تھا، نوٹ کروا رہا تھا۔ دنیا کے لیے یہ قبر شاہویر بنگش کی ہے، حقیقت مختلف ہے۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، براہ راست چلتے شو، شہر کے بل بورڈ کی بڑی بڑی سکرینز پر اس کا چہرہ تھا۔ اسے سکرین پسند تھی، اسلان یمن اسے دے رہا تھا۔ اسے نام پسند تھا، وہ نام بھی دے رہا تھا۔ اسے سلطنت چاہیے تھی، وہ دے رہا تھا، ذلت کی، بدنامی کی، کفاروں کی۔ یہ میرا بھائی ہے، شاہ زید تلال بنگش۔ میں کسی قاتل کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کا نشانہ چوک چکا ہے۔ میں شاہویر تلال بنگش زندہ ہوں۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، مڑ کر لوگوں کو دیکھا جو متحیر اور شاکی تھے۔ شاہویر بنگش کی نیک نامی کو زوال آ چکا تھا۔ مجمع میں کھڑے یمن اس زوال کے لانے میں پیش پیش۔ سہراب منجمد تھا، اسکرین پر چلتی ویڈیو میں وہ اعتراف کر رہا تھا۔ میں نے کئی لوگوں کا قتل کیا ہے، پہلا میرے دادا کا، 13 سال کا تھا میں، نیند کی گولیاں دے کر مارا۔ وہ فلم سٹی میں سٹیج پر اپنی پسندیدہ جگہ پر تھا۔ دوسرا قتل پنار سکندر کا تھا، ہاں وہی انٹرنیٹ سینسیشن، وہی جس کا الزام اسلان یمن میرے سابقہ دوست پر آیا۔ یہاں کہتے ہوئے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، ساری گھٹن جو سینے میں لیے گھومتا ہوں وہ یہاں آج ختم ہو رہی ہے۔ تھک گیا ہوں یار ہیرو بن بن کر، ہیرو تو پیدا بھی نہیں ہوا میں۔ یہ میرا اصل ہے، یہ سٹیج، یہ میری حقیقت ہے۔ یہ قتل، خون، سیاہی، یہ میں ہوں، شاہویر تلال بنگش۔ میں اپنی زندگی کا پرائم ٹائم جی رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ خوش تھا، اسے اچھا لگتا تھا اپنی زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ کر کے، اور اگر وہ ریکارڈ نہ کر پاتا تب وہ ہر لمحہ کیمرے کو سناتا تھا، عکس بند کرواتا تھا۔ سٹیج پر کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنا ہر گناہ، ہر کامیابی، ہر گھٹن، ہر تکلیف کہہ دیتا تھا۔ اسے یہ علم نہیں تھا، ثبوت محفوظ نہیں، تباہ کرتے ہیں۔ بند کرو اسے، یہ سب بکواس ہے، اے آئی ہے، جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ شاہویر پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہا تھا۔ یہ تمام ویڈیوز اس کی ٹرافی تھیں، انہیں تو اس نے اپنی زندگی کے سب سے محفوظ مقام پر مخفی کر رکھا تھا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اس راز تک کیسے آ سکتا تھا؟ وہ پاگل ہو رہا تھا، دیوانہ اور جنونی۔ اس نے کھینچ کر تاریں نکالیں، ٹی وی گرا دیا، لوگوں سے ان کے موبائل فونز چھیننے لگا۔ اس کے سرمایہ کار ایک ایک کر کے اٹھ رہے تھے، کیمرہ مین چیخ رہے تھے، وہ مر رہا تھا، آج یہاں وہ واقعی مر رہا تھا۔ اسلان یمن نے اپنی دی ہوئی سکرین اس مقام پر آ کر چھینی تھی کہ شاہویر بنگش 2 دنیاؤں میں ذلیل ہی ذلیل رہا۔ آپ بیٹھیں، پلیز آپ بیٹھیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ کرسیاں چھوڑ کر اٹھتے سرمایہ کاروں پر چیخ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ اس نے کہانی یوں لکھی، یوں موڑی کہ مرکزیت خود بخود تبدیل ہوئی۔ وہ اپنے فن میں ملکہ رکھتا تھا۔ آج شاہویر بنگش کو یہ اندازہ ہوا۔ میرا تیسرا قتل میرا اپنا باپ تھا۔ یہاں وہ رک گیا تھا، پھر دھیرے دھیرے کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے جسے میں ہر رات یاد کرتا ہوں۔ گہری سانس لیتے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا۔ پنار کو مار کر مزہ آیا، فحشاؤں کی تعداد جتنی کم ہو اتنا سکون ہے۔ اس کے بعد اب تک کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا،
سوائے اسلان کے ساتھ ہوئی کچھ زیادتیوں کے۔ اور ہاں، ایک اہم بات، اسلان یمن میرا گھوسٹ رائٹر ہے، اس کا نام اور کام میں نے دونوں استعمال کیا ہے۔ درمیان میں اسے کوئی کال آ گئی تھی، وہ موبائل دیکھنے لگا تھا۔ بچے کہاں ہیں یافس؟ سہراب متوحش انداز میں اس کی طرف مڑا۔ اگر یہ سب ٹی وی پر تھا تو اس کے پیچھے اسلان یمن تھا، اور واقعی اگر ایسا تھا تو اس وقت وہ خطرے میں ہو سکتا تھا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ یافس نے پرسکون ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ پروازوں میں۔ یافس نے اس کا بازو پکڑ لیا، نرمی سے اس کے چہرے کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھے، بہت عرصے بعد پہلے کی طرح۔ پرندے پرواز سیکھ گئے ہیں سہراب، اب انہیں آزاد کر دو۔ وہ میرے بچے ہیں، میں… یافس نے نفی میں سر ہلایا۔ سہراب تھم گیا، اس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا جو اس روز انارہ کی لال یمن میں رہنے کی اجازت لینے پر سہراب کی آنکھوں میں تھا۔ وہ اکیلے ہوں گے۔ وہ اکیلے نہیں ہیں، آرا اور اسلان جب ساتھ ہوں تو اکیلے نہیں ہو سکتے، وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آسمان اب ان کا ہے، ہم نے ان پر بہت محنت کی ہے، یہ پرواز دیکھنے کا وقت ہے۔ وہ دونوں شداد وقت کا زوال لائے ہیں، اب بس تماشا دیکھو، تعاقب چھوڑ دو۔ سہراب نے دھیرے سے گردن اسکرین کی طرف موڑی، وہ اب زید کے قتل کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اسکرین پر پورے فخر کے ساتھ اپنے ایک ایک گناہ کو مان رہا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، ہر کوئی سن رہا تھا۔ وہ جو شفاف پن اوڑے گھومتا تھا، آج غلاظت اس کا مقدر ہوئی۔ وہ محض سفید پہنتا تھا، آج دنیا کی ہر سیاہی اس کی ہوئی۔ میں نے اسلان یمن کو بہت ٹارچر کیا، ذہنی، جسمانی، اسے ذلیل کیا، کیونکہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس سے لگتا ہے وہ میرے سامنے انکار کرے گا اور میں اسے جانے دوں گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، دوسری ویڈیو چل گئی، اعتراف کا دوسرا مرحلہ۔ میں نے اسلان سے بہت مدد لی، پھر کچھ وقت بعد مجھے اس کی بہن پسند آ گئی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے میں اسے بھی استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ ہاں، مگر مختلف طریقے سے۔ مجھے اس کی سفیدی چاہیے تھی تاکہ میری سیاہی بیلنس ہو سکے۔ آس پاس سے مختلف تبصرے ابھر رہے تھے۔ اس نے عالم کو دیکھا، اسے اب سمجھ آیا وہ یہاں کیوں تھے۔ بالآخر کئی سال بعد ہر تہمت ان سے ہٹ گئی تھی، سر عام۔ بالآخر یمن ہر الزام سے آزاد ہوئے، علیہ الاعلان۔ آخرکار ساری ذلتیں، سارے فتوے، ساری ناکامیاں اس کے حصے میں آ گئی تھیں۔ جو حقدار تھا اور جو بے گناہ تھے، آج گردن اٹھائے اسکرین دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے انہیں پہچان لیا تھا، وہ ان کی ویڈیو بنا رہے تھے، مگر یافس، سہراب، عالم، آمنہ، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان تمام کی نگاہ بس اسکرین پر جمی تھی، کندھے جڑے ہوئے، دل میں کہیں طمانینت اتر رہی تھی۔ آج زخموں کے دھل جانے کا دن تھا، آج ان کے بچے بالآخر انصاف پانے والے تھے۔ آج میں ایک اہم کام کرنے جا رہا ہوں، وہ مائک پر کہہ رہا تھا۔ میں نے آرا کو اغوا کیا ہے، اسے گولی ماری اور چاقوؤں کے وار کیے۔ آبویسلی میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں مجبور ہو گیا تھا۔ اور یہ، اس نے اپنی سفید ہوڈی کی جانب اشارہ کیا، اٹس ہر بلڈ، وہ نہ صحیح، اس کا خون صحیح۔ ویڈیو ہٹ گئی اور ایک دوسری ویڈیو چلنے لگی، وہ زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ دلیپ اور ظالم کو بھی میں نے ہی مارا ہے۔ یہ کہانی میں الگ سے ریکارڈ کروں گا کیونکہ یہ کافی فیوریٹ ہے، خاص طور پر ظالم والی۔ اس سے 1000 بار کہا تھا میری عورت سے دور رہے، لیکن سمجھتا ہی نہیں تھا، اب سمجھ گیا ہوگا۔ خیر، میری عورت بھی میری محبت کی حقدار نہیں تھی، اور اس کا انجام میں آ کر بتاؤں گا۔ اس نے آگے آ کر کیمرہ بند کر دیا، شاید اسے کہیں پہنچنا تھا، شاید وہ جلدی میں تھا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے کانفرنس روم سے بھاگ رہا تھا، اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا، ذلت بھر بھر کر اس کے نصیب میں ڈالی گئی تھی اور وہ اسی کا حقدار تھا۔ داخلی راستے پر لوگوں کا جمع غفیر کھڑا تھا، شاکی، ملامتی، کرائیت بھری نظریں لیے اسے دیکھتے ہوئے لوگ۔ وہ ہل نہیں سکا۔ اس نے ہمیشہ لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، احترام اور تکریم دیکھی تھی، یہ نہیں دیکھا تھا۔ کئی ایک نے جوتے اس کی طرف پھینکے، کئی اسے گالیاں بک رہے تھے، کئی چپ چاپ کھڑے اسے تک رہے تھے۔ یہ شخص، یہ آئیڈیل، یہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ شاہبیر کا جی چاہا تھا وہ ایک ایک کی یادداشت سے یہ واقعہ حذف کر دے۔ یہ جھوٹ ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میں نہیں ہوں۔ اسے لگا وہ کہہ رہا ہے، لوگوں نے رخ پھیر لیے، کوئی اسے سننا نہیں چاہتا تھا۔ ان تمام کے درمیان 2 لوگ تھے جو آگے بڑھے، 2 بہن بھائی جن کی زندگی میں اس نے کئی سے احباب لکھے تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ مائک، کیمرے، فلیش سب ان کے عقب میں تھے۔ اسلان نے سیاہی سے بھرے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر ملے، پھر سینے پر اور ایک آخری ماتھے پر۔
اس کی نظروں کی کاٹ، وہ ملامت اور جیت کا نشہ، آج وہ سرخرو ہو چکا تھا۔ مصنف نے کہانی یوں پلٹ دی تھی کہ کردار بس تم سادے ساکت اور شل رہ گئے۔ شاویر بنگش بنا سانس لیے ٹکر ٹکر اسلان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا آگے ہوا، شاویر کے کان کے قریب ہو کر بس ایک سطر کہی، وہ جو آگ تھی اور شاید خاک بھی، تخت شاہی کا زوال مبارک ہو۔ وہ محض ایک رات نہیں تھی، وہ ایک سست رفتار فلم تھی جس نے شہر میں عجیب سی مردنی طاری کر دی تھی۔ اس رات جیل کے کمرے میں سیلن زدہ دیوار سے ٹیک لگائے تمکنت بنگش ہنس رہی تھی۔ اس کے کہے اونچے اور لازوال تھے، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، درد اور مسرت کا عجب سا امتزاج تھا۔ اس کا بیٹا آج بھرے بازار میں اگر برہنہ ہوا تھا تو اس کے محبوب شوہر کا قاتل ذلیل ہوا تھا۔ آج اسے علم ہوا تھا اسے بیٹے سے زیادہ طلال عزیز تھا۔ لال یمن کے تمام کمرے آج خاموش تھے۔ یہ کوئی آزردہ خاموشی نہیں تھی، اس خاموشی میں سکون تھا، اجارہ داری تھی اور سکوت تھا۔ ایک عرصہ بعد سہراب افتخار یمن سکون سے سویا تھا۔ عالمگیر نے اس رات عبیر کو اپنے سینے پر سلاتے ہوئے تمام فکریں چھوڑ دی تھیں۔ بالآخر وہ آزاد تھا، اب وہ سر اٹھا کر چل سکتا تھا۔ انارہ تارون نے اس رات پہلی بار اپنے پہلو میں لگے ٹانکوں کو دیکھ کر دل میں یاسیت گھر کرتے محسوس نہیں کی۔ پہلی بار اسے لگا تھا زندگی سہل ہو سکتی ہے، انصاف مل سکتا ہے، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ شاویر تلال بنگش کے نام اس رات 2 سرکاری پرچے نکلے تھے، انارہ تارون بنام شاویر بنگش، دوسرا سرکار بنام شاویر بنگش۔ وہ تھانے گئی تھی، اس کا بھائی اس کے ساتھ تھانے گیا، وہ اسی عزت کے ساتھ گئی، واپسی پر وہی عزت ساتھ لائی۔ وہ جو کہتے ہیں عزت دار عورتیں تھانے کچہری نہیں جاتی، وہ دراصل خود بے عزت ہوتے ہیں، شاید وہ اپنی ہی نظر سے ڈرتے ہیں۔ آج وہ ثابت کرائی تھی۔ اپنے انسٹاگرام پر FIR کی کاپی لگواتے وقت اس نے 2 دفعات کو ہائی لائٹ کیا تھا، اغوا اور اقدام قتل۔ وہ اپنی سم توڑ کر کہیں پھینک رہا تھا، اس نے موبائل آف کر کے پرے ڈال دیا۔ یاسر نے اسے ایک بستہ تھمایا جسے اس نے جلدی جلدی چیک کیا۔ سب سامان اپنی جگہ پر تھا، وہ کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو رہا تھا، اسے ہونا پڑ رہا تھا۔ اسلان یمن کی گمنامی اب اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ وہ جو سرکاری پرچے کبھی شجاع یمن کے بیٹے پر ہوتے تھے، اب تلال بنگش کا بیٹا ویسے کئی دیکھے گا۔ 5 برس قبل اسلان یمن نے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی تھی، آج شاویر بنگش اپنے اعمالوں کے چلتے رسوا ہوگا۔ عرصہ پہلے جس طرح لوگ اسلان یمن کی تصویریں لگا کر اسے قاتل کہا کرتے تھے، اب یہی شاویر بنگش کے ساتھ ہوگا۔ لوگ، میڈیا، وقت، مقام سب بدل چکا تھا۔ دنیا سے دور فلم سٹی کی خفیہ پردوں کے پار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ اپنی تباہی دیکھ رہا تھا۔ پیروں سے زمین اور سر سے آسمان یکلخت غائب ہونا کیا ہوتا ہے، یہ اسے بہت اچھی طرح سمجھ آیا تھا۔ بالآخر 5 برس بعد اسلان یمن کا خدا باطل کی رسی کھینچ چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد گاڑی مناسب رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا مرد باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے لاہور آ کر اچھا لگ رہا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں اپنا شہر بہت یاد آ رہا تھا۔ وہاں کی رونق، رش، ہوا، لوگ، ہر شے اس کی رگ رگ میں رچ بس گئی تھی، اس حد تک کہ اب کسی اور شہر جا کر بلا وجہ اپنا شہر یاد آنے لگا تھا، جہاں اس کی واپسی شاید بہت جلد ہونی تھی۔ تب تک وہ اپنی بیوی کو کال ملا بیٹھا، بوریت دور کرنے کا بہترین طریقہ۔ کیفے کے باہر سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آ کر رکی، چمچماتی شیشوں میں گاڑی کا عکس بن رہا تھا۔ گاڑی روکنے والا کال پر بات کر رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جمع تھا جس میں رولیکس کی گھڑی تھی۔ وہ سرمئی رنگ کی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ سلیکس پہنے ہوئے تھا۔ کال پر بات کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ کسی نے کال پر کچھ کہا، وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑھا واضح ہوا۔ بیگم، میں ساری محبت اور تعریف کے بدلے بھی آپ کی ونٹر شاپنگ کا بجٹ نہیں بڑھاؤں گا۔ تم اتنے کنجوس کیوں ہو یار؟ وہ بگڑ رہی تھی۔ سرمئی لباس والے شخص نے شانے اچکائے۔ ابھی تو میں کنجوس ہوں، اس لیے تو میری آدھی تنخواہ کپڑوں پر اڑاتی ہو۔ معاشہ خرچ ہوتا تو باقاعدہ 3 تلوار پر بھیک مانگتا۔ تمہیں بھیک مانگنے کو ایک یہی جگہ کیوں یاد آتی ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب جا رہا تھا، نگاہیں آس پاس کا مکمل جائزہ لے رہی تھیں۔ اس جگہ کا سکوپ زیادہ ہے۔ وہ اپنی سابقہ ڈھٹائی سے بولا، رونق بنی رہتی ہے۔ یعنی تم پیسے نہیں دے رہے؟ وہ وہیں اٹکی تھی، پیچھے بچوں کا شور تھا۔ مانتا ہوں میں 6 زبانوں پر عبور رکھتا ہوں، لیکن تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں ہرگز اور بالکل نہیں دے رہا۔ تم صرف میرے معاملات میں کنجوسی دکھاتے ہو، اس نے جذباتی ہو کر کہا۔ یہ الزام ہے، میں ہر معاملے میں ایسا ہی ہوں، تم کہو تو 10 معاملے گنوا دوں۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ جو بھی تھی تڑخ کر بولی۔
مرد نے موبائل پر لگی اپنی بیوی کی ڈی پی دیکھی. اب جو چاہے کرو. بھاڑ میں جاؤ کہنے کا یہ کوئی نیا طریقہ ہے کیا؟ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی. وہ بدمزہ ہوا. آج کل اس کی بیوی غصہ کر جاتی تھی. اس نے تو ابھی شروع کیا تھا. سہراب اور اسلان زینے طے کرتے ہوئے اوپر آ رہے تھے. اسلان موبائل کان سے لگائے چل رہا تھا. اس کا پیر ابھی اٹکتا کہ سہراب نے اسے بازو سے تھام لیا. کہاں وہ اپنے قد سے بڑے دشمن پیدا کرنے والا مرد اور کہاں سہراب کا معصوم بیٹا. کتنی غیر مماثلت تھی نا. شکل پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے سہراب نے پوچھا. پچھلے ہفتے جس کمپنی میں انٹرویو دیا تھا وہاں سے کوئی کال نہیں آئی. کام نہیں ملے گا. جہاں جاتا ہوں وہاں ناکامی. اتنا تو اندازہ تھا مجھے. حقیقت پسند بنو اسلان. تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے جس کی بنا پر تمہیں نوکری ملے گی؟ فلم سٹڈی کے بعد کم از کم نوکریوں کا نہ سوچو. مجھے کوئی اچھی سی ڈگری لے لینی چاہیے تھی. اتنے سال ضائع کر دیے. پڑھ لینا تھا. اب کیا کروں؟ وہ دونوں عمارت کی چھت پر آ گئے تھے جب سہراب اس کی طرف مڑا. اس ملک میں بنا روزگار کے لاکھوں نوجوان ہیں. تم تو پھر بھی بغیر ڈگری کے ہو. لوگ پلندے لیے گھوم رہے ہیں اور کوئی جاب نہیں مل رہی. یہ سوال ہر دوسرے نوجوان کا ہے اور افسوس کے ساتھ اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں. دوسری طرف وہ لاہور ایک پوڈ کاسٹ کے لیے آیا تھا. تازہ ترین مقدمے میں بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد جہاں اسے پذیرائی ملی وہیں کچھ مفروضات نے جنم لیا تھا جنہیں ختم کرنے کی خاطر وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کو تیار ہوا تھا. وہ معطل تھا. فراغت کے دنوں میں یہ تجربہ بھی کر لیا جاتا تو خیر تھی. اپنے کریئر کے شروعات میں 2 گولیاں لگنے کے بعد کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب بس واپس جانا چاہیے؟ شاید یہ شہر آپ کے لیے نہیں. اول تو مجھے 2 نہیں 3 گولیاں لگی تھیں اور دوئم وہاں اس سڑک پر مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا تھا. اس کے بعد وہ شہر چھوڑنا مشکل تھا. میزبان نے سر ہلایا. آپ اچھا کما رہے ہیں. آپ کی بیوی بچے ہیں. زندگی کامیاب ہے. آج کل کے نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا. کچھ نہیں. میں مفت کے مشورے نہیں دیتا. میزبان سٹ پٹایا اور وقفے کا اعلان کرنے لگا. دوسری طرف مہمان مرد اب اپنے اکاؤنٹ سے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ترسیل کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. ساتھ ہلکی آواز میں کوئی وائس میسیج بھی. اسے یقین تھا اس کی بیوی اس کی آواز سننے کے بعد غصہ برقرار نہیں رکھ پائے گی. اپنی آواز کی خوبصورتی کا بہت بھرم تھا اسے. اسلان کو ایک کال آ گئی تھی. وہ اسی پر بات کرتا ہوا سہراب کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ دوسری طرف وہ پوڈ کاسٹ اپنے تئیں ختم کر کے اٹھ چکا تھا اور اب گردن سے چہرے تک آتا مائک اتار رہا تھا. نگاہیں اب بھی عقاب کی طرح جائزے میں مصروف تھیں. خوبصورتی اور قابلیت میں تم یوں بھی کسی کو اپنا ثانی نہیں مانتے تھے. اب اس پوڈ کاسٹ کے بعد تم شہرت میں بھی خود کو اول نمبر پر دیکھو گے. تاروں کے ساتھ الجھتا اس کا ہاتھ تھم گیا. وہ پلٹا. سہراب اور وہ روبرو تھے. اس کے بس پلٹنے کی دیر تھی. اسلان کال پر کیا کہہ رہا تھا بھول گیا. تار ہاتھ میں لیے کھڑا مرد کیا کہنے لگا تھا نہیں کہہ سکا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ایک نگاہ محظوظ تھی دوسری تیش. ایک سمندر دوسری آگ. سہراب ٹھٹکا. دونوں پر ایک محتاط نگاہ ڈالی. تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ تارے اتار کر میز پر رکھتے وہ دلکشی سے مسکرایا تو گال کا گڑا واضح ہوا. اس کی نظریں اسلان کو چیلنج دیتی تھیں گویا وہ کہنا چاہتا ہو بتاؤ بتا دو نا. اسلان نے ڈھیر سارا تیش نگلا. وہ کم از کم اس زندگی میں سہراب کو نہیں بتا سکتا تھا. بتانے لائق کہانی اور کارنامے اس کے تھے ہی نہیں. اس مغرور آدمی نے اسے باندھ کر مارا تھا. اوف اوف اوف. اسے تہش آنے لگا. اچھا جی اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. اور یہ عمر ہے. یہ عمر سلطان ہے. عمر سلطان نام تھا نا ہے نا یا حال سلطان تھی؟ عمر کون تھا ہے؟ عمر عمر وہ تھا عمر کا نام کیا تھا؟ عمر معراج؟ نہیں حال معراج تھی. معراج کون ہے؟ اللہ جی میں کنفیوز ہو رہی ہوں. اچھا یہ عمر ہے اور یہ عمر وہ بخت ناول والا عمر یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں تو عمر حیات. عمر حیات. ہاں یہ عمر حیات ہے. اور اچھا یہ سہراب کا دوست ہوگا نا کیونکہ دونوں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو سہراب چاہتا ہے کہ وہ اس کے بھتیجے کو اس کا خیال کرے, اس کو جاب دے اور اس کی حفاظت کرے. اچھا اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کو جس نے ٹریننگ دی تھی وہ بہت فرشتہ تھا. تو وہ تو حالے کے بابا تھے نا وہ جج صاحب ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہے. اور یہ ایپیسوڈ بہت اچھی تھی. مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ ناول ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے سارے بدلے لے لیے ہیں. وہ مفرور ہو رہا ہے. ان کو انصاف مل گیا ہے. سب اچھا ہے. بہت اوکے گڈ ہو رہا ہے. اور بہت اچھی طرح سے اس نے شاہویر کے راز فاش کیے ہیں.
سب اچھا ہے، اب یہ اتنے سارے پیجز رہتے ان میں کیا ہوگا؟ جب سب اچھا اچھا ہو رہا ہو اور پھر بھی بہت سارے پیجز رہتے ہوں تو ڈر لگنے لگتا ہے۔ ایک تو وہ جو کیس چل رہا ہے جس میں بنفشہ نے حصہ لینا ہے، بنفشہ نے جو سہگل والا کیس دیکھنا ہے، اس سے مجھے تھوڑا ڈر ہے۔ شابیر ابھی زندہ ہے، اس سے مجھے تھوڑا ڈر ہے۔ اللہ خیر کرے، عمر آ گئے، میں بھی اب چیزیں اچھی ہو جائیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔